اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویلکم ٹو سمویدا ای کلاس۔ میں عائشہ سلطانہ معاون معلمہ سرکاری اردو ہائی اسکول سالگندہ، تعلقہ سندھنور، ضلع رائچور۔ میں 10ویں جماعت کے علم ریاضی کے عنوان دائرے کا دوسرا یونٹ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ یہ ہماری درسی کتاب حصہ اول ہے۔ اس کے پیج نمبر 108 پر یہ سبق موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے یونٹ 1 میں نے آپ کو چند عملی سرگرمیاں انجام دینے کے لیے کہا تھا۔ امید ہے آپ نے اپنی نوٹ بک میں لکھا ہوگا۔ دوسرے یونٹ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ جو سرگرمی میں نے آپ کو دی تھی وہ یوں ہے: دائرے کے محیط پر مختلف نقاط لیتے ہوئے ایک مشترکہ نقطے سے مماس بنائیے۔ اس نقطہ مماس سے مرکز پر ایک عمود کھینچ کر زاویے کی پیمائش کیجیے، یہ کہا تھا۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں آپ نے اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا۔ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اس ویڈیو کلپ کو دیکھتے ہیں۔ او مرکز کا دائرہ ہے۔ دائرے کے محیط پر مختلف نقاط لیتے ہوئے مماس پر عمود بناتے ہیں۔ مختلف جگہ نقاط لینے کے باوجود نقطۂ تماس سے 90 درجے کا ہی زاویہ بن رہا ہے۔ دیکھیے آپ اس شکل میں کہ ہم دائرے کے محیط پر الگ الگ جگہ پر نقطہ لے رہے ہیں اور مماس بنا رہے ہیں، لیکن او پی جو عمود ہے وہ ہر جگہ سے ہی 90 درجے کا زاویہ بنا رہا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ دائرے کے محیط پر مختلف نقاط لیتے ہوئے مماس پر عمود بناتے ہیں۔ مختلف جگہ نقاط لینے کے باوجود نقطۂ تماس سے 90 درجے کا ہی زاویہ بنتا ہے۔ یہی نتیجہ اخذ کیا نا آپ نے۔ دائرے کے محیط پر کسی بھی نقطے سے کھینچا گیا عمود 90 درجے کا زاویہ قائمہ بناتا ہے۔ دائرے کے محیط پر کسی بھی نقطے سے مس کرنے والا مماس اس نقطہ اور مرکزی نقطے کو ملانے والا نصف قطر اس پر عمود ہوتا ہے۔ دائرے کے محیط پر کسی بھی نقطے سے مماس بنانا، اس سے متعلق ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، میں آپ کو دائرے کے محیط پر کسی بھی نقطے سے مماس بنانا بتانے جا رہی ہوں۔ 3 سینٹی میٹر نصف قطر پیمائش کا دائرہ بناتے ہوئے مماس بنانا۔ میں پیمائشی پٹری میں 3 سینٹی میٹر کا فاصلہ لیتے ہوئے نقطہ او کو مرکز مانتے ہوئے ایک دائرہ بنانے جا رہی ہوں۔ اس دائرے کے محیط پر نقطہ پی لیتے ہیں، او اور پی کو جوڑتے ہیں۔ نقطہ پی سے ایک قوس بناتے ہیں، نصف قوس بناتے ہیں۔ اس نقطے کو ایکس مانتے ہیں اور ایک نقطہ وائی اسی فاصلے سے مارک کرتے ہیں۔ نقطہ ایکس اور وائی کو مرکز مانتے ہوئے ایک قوس بناتے ہیں اور اس کی تنصیف کرتے ہیں۔ اس کو نقطہ کیو نام دیتے ہیں۔ نقطہ کیو اور پی کو جوڑتے ہیں۔ او پی دائرے کا نصف قطر ہے، کیو پی اس کا مماس ہے۔ کیو پی مماس پر او پی نصف قطر عمود ہوتا ہے۔ یہ ہم نے پڑھا ہے۔ دیکھا بچوں، یہ کتنا آسان ہے۔ ہم چاندی کی مدد سے بھی اس کی پیمائش کر کے دیکھ سکتے ہیں۔
ان کے درمیان مماس اور نصف قطر کے درمیان بننے والا زاویہ قائمہ ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا۔ کوئی بھی مماس نہیں بنا سکتے، دائرے کے محیط پر ایک نقطے سے صرف اور صرف ایک مماس بنا سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں دائرے کے باہر سے دائرے کو کتنے مماس بنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اس شکل میں دیکھ رہے ہو کہ ایک بیرونی نقطہ پی ہے اور او دائرے کا مرکز ہے، تو اس شکل میں آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ صرف لال رنگ کے خطوط کے باقی سارے کے سارے بیرونی نقطے سے خط مماس نہیں بناتے، یعنی دائرے کے بیرونی نقطہ سے صرف دو مماس بنا سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر ہے شکل میں اے پی اور بی پی دو مشترکہ مماس ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ بیرونی نقطہ پی سے بنائے گئے دو مماسوں کی لمبائی میں ان کا فاصلہ مساوی ہوتا ہے، یعنی اے پی کا فاصلہ جتنا ہو، پیمائش جتنی ہوگی، بی پی کی پیمائش بھی اتنی ہی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مماس سے متعلق اہم نتائج کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ جیسے آپ اس شکل میں دیکھ رہے ہو، دو دائرے دیے گئے ہیں C1 اور C2، دو علیحدہ دائروں کے لیے 4 ممکنہ مماس بنتے ہیں۔ یہ مماس جو بن رہے ہیں، ان مماس کو ہم راست مشترکہ مماس کہیں گے، اور ان مماس کو جو دو دائرے ہیں C1 اور C2، ان میں بھی دو مماس بن رہے ہیں، لیکن یہ مماس معترض مشترکہ خطوط مماس کہلائیں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اگر دو دائرے ایک دوسرے کو بیرونی طور پر، آپ شکل میں دیکھ رہے ہو، بیرونی طور پر مس کرتے ہیں تو 3 ممکنہ مماس مشترکہ بنتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو، اے بی ایک مماس ہے، سی ڈی ایک مماس ہے، اور پی کیو ایک مماس ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اگر دو دائرے ایک دوسرے کو اندرونی طور پر مس کرتے ہیں تو ایک ممکنہ مماس بنے گا۔ یہ جو مماس ہے نقطے پی پر بیرونی دائرے کو مس کرے گا، اندرونی دائرے کو مس نہیں کرے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بچوں، اب آپ کو اپنی نوٹ بک میں یا پھر ایک وائٹ کٹ شیٹ لیتے ہوئے اس پر اس سرگرمی کو انجام دینا ہے۔ کرنا کیا ہے آپ کو؟ ایک خط مستقیم اے بی بنائیے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو، اور اس میں آپ کو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لینا ہے مختلف پیمائش کے، اور جیسا کہ آپ شکل میں دیکھ رہے ہو، ایسے ہی آپ الگ الگ پیمائش کے اسٹرا لیتے ہوئے اس پیپر پر چسپاں کرنا ہے، اور مشاہدہ کریں کہ ان میں کون سا اسٹرا سب سے چھوٹا ہے۔ غور کرنے پر پتا چلتا ہے کہ تمام خطاط میں اے بی پر پی ایم عمود ہے، جو فاصلے میں سب سے کم فاصلہ رکھتا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نقطے سے کھینچے جانے والا خط، کسی خط پر عمود کی لمبائی اس نقطے سے اس خط کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ آپ نے 9ویں جماعت میں پڑھا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس شکل کو غور سے دیکھیے۔ او مرکز کا ایک دائرہ ہے، پی محیط پر ایک نقطہ ہے، پی نقطے سے اے بی ایک مماس کھینچا گیا ہے، او پی کو جوڑیں گے، اے بی مماس پر ایک نقطہ کیو لیجئے جو دائرے کو باہر ایک نقطے پر ہے۔ جب ہم اس کا موازنہ او پی سے کرتے ہیں تو او کیو بڑا ہوتا ہے او پی سے۔ مماس پر سب سے کم فاصلہ عمود کا ہوتا ہے اور وہ 90 درجے کا زاویہ بناتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی ہم نے جو سرگرمی دیکھی ہے، اسی سے تعلق رکھنے والا یہ مسئلہ 4.1 ہے، جو آپ کے امتحان کے نقطہ نظر سے بہت ہی اہم ہے۔ تو شکل پر غور کیجئے۔ ایک دائرہ ہے او مرکز کا، اور ایک مماس ہے ایکس وائی، او پی عمود ہے، مماس پر ایک نقطہ کیو لیا گیا ہے۔ تو بیان یوں ہے
दायरे का निस्फ कुतर इसके मुमास के नुक्ते तमास पर उमूद होता है। मफरूजा है हमारे पास ओ मरकज का एक दायरा है जिसका मुमास XY है। साबित मतलूब में हमें साबित करना है OP उमूद है XY पर। अमल क्या करना है, हमें XY मुमास पर कोई एक नुक्ता Q लेना है। OQ को जोड़िए जो दायरे को नुक्ते R पर मस करता है। सबूत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसी पर हमारा मसले का दारोमदार होता है। जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हो OQ बड़ा है किससे, OR से, इसको हम मसावत एक मानते हैं। OP मसावी है, OP मसावी है OR क्योंकि ये दायरे के निस्फ कुतर हैं जो मसावी हैं। अब मसावत 1 और 2 की रो से क्या साबित होता है कि OQ बड़ा है OP से। P के अलावा मुमास पर तमाम नुकात के लिए यही नतीजा होगा जो हमने पिछली सरगर्मी में स्ट्रा के जरिए मालूम करने की कोशिश की है। इसलिए OP छोटा तरीन खत है जो मुमास XY से जुड़ता है और छोटा तरीन खत उमूद होता है, यानी OP उमूद है XY पर। यही हमने साबित किया। दायरे का निस्फ कुतर इसके मुमास के नुक्ते तमास पर उमूद होता है, अभी हमने साबित किया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम हमारी दरसी किताब की मश्क नंबर 4.1 पर गौर करते हैं, जिसमें चंद सवालात हैं। एक दायरे के कितने मुमास होते हैं? हमने पहले भी पढ़ा है कि एक दायरे के लामहदूद मुमास होते हैं। इस तस्वीर से आपको अंदाजा हो गया होगा कि मुहित पर अलग अलग नुकात पर अलग अलग लामहदूद मुमास हो सकते हैं। अब अगला सवाल जो है खाली जगह को पुर करना, जिसमें पहला सवाल है दायरे का मुमास दायरे को एक नुक्ते पर मस करता है। दूसरा सवाल एक खत जो दायरे को 2 नुक्तों पर खता करता है खाते खत कहलाता है। यह भी हमने सीखा अभी। एक दायरे में ज्यादा से ज्यादा 2 मुतवाजी मुमास हो सकते हैं, ये भी हमने जाना। दायरे के मुमास और दायरे का मुश्तरिका नुक्ता नुक्ते मुमास कहलाता है, ये भी हमने अच्छे से समझ लिया है। अगली सवाल की तरफ पढ़ते हैं। 5 सेंटीमीटर निस्फ कुतर वाले दायरे के नुक्ता P पर मुमास PQ मरकज से गुजरते हुए एक खत से नुक्ता P पर मिलता है, जबकि OQ मसावी है 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई हमें मालूम करना है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। A मसावी है 12 सेंटीमीटर, B मसावी है 13 सेंटीमीटर और C मसावी है 8.5 सेंटीमीटर और D 119 सेंटीमीटर। तो इस शक्ल पर गौर कीजिए। OP 5 सेंटीमीटर दिया गया है जो दायरे का निस्फ कुतर है। OQ 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमें PQ की लंबाई मालूम करना है। OP उमूद है PQ पर, तो यहाँ कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बन रहा है। फिसागोरस के मसले के तहत वितर पर का मुरब्बा मसावी होता है मुसल्लस के बाकी 2 जिलों के मजमुए के बराबर। तो OP मसावी है, OQ की दूसरी मसावी है PQ की दूसरी जमा OP की दूसरी, तो OQ की दूसरी मसावी होती है OQ की दूसरी मनफी OP की दूसरी। हम OQ को उस तरफ, यहाँ OP को इस तरफ मसावत के ले लेते हैं, तो PQ की दूसरी मसावी है। अब हमारे पास OQ की पैमाइश 12 सेंटीमीटर दी गई है और OP की पैमाइश 5 सेंटीमीटर है। तो जब इनको मुरब्बा किया जाता है तो 12 का मुरब्बा 144 और 5 का मुरब्बा जज़रुल मुरब्बा क्या होगा 25। तो PQ की दूसरी मसावी है 119। अगर हम इस मुरब्बे को निकाल देते हैं, कुव्वत को निकाल देते हैं, तो PQ मसावी है जज़र 119 सेंटीमीटर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक दायरा और 2 खुतूत बनाइए जो एक दिए हुए खत के मुतवाजी हो, जिनमें एक मुमास और दूसरा दायरे का खाते हो। तो हल देखिए,
یہاں پر ایک دائرہ ہے او مرکز کا، ہمیں ایک خط اے دیا گیا ہے، ہمیں اس کے متوازی ایک خط بنانا ہے جو خط خط ہے، تو سی خط خط ہوگا، اور ایک خط اور بنانا ہے جو محیط پر ایک نقطے پر مس کر رہا ہے، تو یہ اس دائرے کا مماس ہوگا۔ بہت ہی آسان سوال تھا اور آسان جواب ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب تک ہم نے جو سیکھا ہے اسی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دائرے کے مماس پر کسی بھی نقطے سے کھینچے جانے والا عمود 90 درجے کا زاویہ بناتا ہے، اس شکل میں بتایا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دائرے کے مرکز کے علاوہ دائرے کے اندر سے کسی بھی نقطے سے مماس نہیں کھینچا جا سکتا۔ او مرکز ہے، پی ایک اور نقطہ لیا گیا ہے، یہاں سے کوئی سا بھی مماس نہیں بنتا۔ آگے بڑھتے ہیں، دائرے کے محیط پر نقطۂ تماس سے صرف اور صرف ایک مماس کھینچا جا سکتا ہے۔ یہ آگے بڑھتے ہیں، پھر دائرے کے باہری نقطے سے صرف 2 مماس کھینچے جا سکتے ہیں، یہ بھی ہم نے جانا۔ یہ بیرونی نقطہ پی ہے، تو اس سے جو 2 مماس کھینچے جا رہے ہیں اے پی اور بی پی، یہ آپس میں مساوی ہوتے ہیں۔ اگلی کلاس میں مسئلہ نمبر 4.2 اس سے متعلق مسئلے حل کریں گے۔ آپ لوگوں کو ایک عملی کام دینے جا رہی ہوں۔ عملی کام یوں ہے، دائرے کے باہری نقطے سے مماس بنانا ہے، اس کے علاوہ مماس کی لمبائی کو معلوم کرنا ہے۔ اس ویڈیو کلپ کو دیکھیے۔ دائرے کے کسی باہری نقطے سے کھینچے جانے والے مماسوں کی لمبائی برابر ہوتی ہے۔ یہ دائرے کے مماسوں کی تشکیلات سبق میں آتا ہے، لیکن یہ سرگرمی ابھی آپ کو سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ سرگرمی کیا ہے دیکھتے ہیں۔ تو بچوں، 3 سینٹی میٹر نصف قطر کا دائرہ بنائیے، اس کے مرکز سے 6 سینٹی میٹر دور ایک نقطے سے دائرے کے مماس کا جوڑا بنائیے اور ان کی لمبائیوں کو ناپیے۔ تو سب سے پہلے ہم 6 سینٹی میٹر کا ایک خطے خط او پی بناتے۔ پی کو باہری نقطہ مانتے ہیں۔ او مرکز سے پیمائشی پٹری پر 3 سینٹی میٹر کا فاصلہ لیتے ہوئے ایک دائرہ بناتے ہیں۔ پرکار میں آدھے سے زیادہ فاصلہ لیتے ہوئے او پی خطے خط کی تنصیب کرتے ہیں۔ او کو مرکز مانتے ہوئے ایک قوس یہاں پر ایک لگاتے ہیں، پھر پی کو مرکز مانتے ہوئے ان قوس کی تنصیب کرتے ہیں اور ان نقاط کا نام ایکس اور وائی دیتے ہیں۔ نقطے ایکس اور وائی کو جوڑ دیں۔ اب حاصل ہونے والا نقطہ یم، اس کا نام یم لیتے ہیں۔ یم کو مرکز مانتے ہوئے خطے خط او پی کو دونوں طرف چھوتا ہوا ایک دائرہ بنا دیں۔ ان نقاط کا نام کیو اور آر دیتے ہیں۔ نقطے پی کو نقطے کیو سے جوڑتے ہیں اور نقطے پی کو نقطے آر سے جوڑ دیں۔ کیو پی اور پی آر یہ ہمارے 2 مطلوبہ مماس ہیں۔ پیمائشی پٹری سے اس کی لمبائی ناپیے اور نتیجہ اخذ کیجیے۔ آپ کو مختلف فاصلہ لیتے ہوئے باہری نقطے سے ایک مماس بنانا ہے اور مماسوں کی لمبائی کی پیمائش کرنا ہے۔ اگلی کلاس میں اس سے متعلق مزید جانکاری حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہو تو اپنی اسکول کی معلمہ سے اپنا شبہ دور کر لیں۔ پھر اگلی کلاس میں ملتے ہیں اس وعدے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔